اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید روح اللہ جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قم المقدسہ ایران سے، ہادی ٹی وی کے توسط سے براہ راست پروگرام حدیث اشک کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہماری کوشش ہے کہ سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور ان کا مقام و مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید میں خداوند متعال نے بیان کیا ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب۔ گزشتہ سیشن میں بھی قبلہ نے بہترین انداز میں عالمانہ طریقے سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں اور اس بات کو بیان کر سکیں نہایت ہی محترمانہ طریقے سے ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں کس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ بالخصوص آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ اہل بیت کا لفظ جب سامنے آتا ہے، جب یہ اصطلاح سامنے آتی ہے اہل بیت کی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں تو واضح ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں، لیکن اہل سنت کی کتابوں کی طرف جب ہم مراجعہ کرتے ہیں، جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم وہاں سے کیا پاتے ہیں؟ کیا وہاں اہل بیت سے مراد یہی پنجتن پاک ہیں یا نہیں کچھ اور ہستیاں ہیں کہ جنہیں اہل بیت سے مراد لیا گیا ہے؟ اور کس طریقے سے اہل سنت کے علماء نے جو ہے وہ اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے بارے میں بیان کر دیں، کسی چیز کی تفسیر بیان کر دیں، تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کسی اور کی طرف جائے، ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کی طرف مراجعہ کیا جائے اور کسی اور سے جو ہے وہ کوئی تفسیر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین محترم، ان سیشنز میں ہم کوشش کریں گے کہ نہایت ہی محترمانہ طریقے سے اور عالمانہ طریقے سے اس بات کو بیان کیا جائے اور ایک نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہم قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں آج کے سیشن میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں آپ کو، اور سب سے پہلے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تزلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ قبلہ گزشتہ گفتگو جو ہے وہ اس کا ایک خلاصہ میں یہ چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم آج کی جو ہے وہ گفتگو کی طرف آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ناظرین محترم نئے ہمارے ساتھ جڑے ہوں، تو آج کی گفتگو سے جو ہے وہ منسلک ہونے سے پہلے ایک خلاصتاً آپ عرض کر دیں تاکہ ہم پھر اپنی آج کی گفتگو کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین محترم کی خدمت میں اور بالاخص حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کے خدمت اقدس میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ تو کل جو ہم نے گفتگو کی تھی، گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام قرآن کے آئینے میں۔ تو اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے مقدماتی چند باتیں ذکر کی تھی، وہ مقدماتی باتیں بہت ہی اہمیت کا حامل ہیں۔ وہ یہ ہے، تاریخی شخصیات کو موضوع بحث قرار دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے لیے حق اور باطل کا ہم تشخیص کر سکیں، اور وہ افراد جو حق پہ استوار ہے ان کے ہم پیروی کر سکیں، ان کے اتباع کر سکیں، اور وہ افراد جو باطل کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں یا باطل کی طرف منحرف ہو گئے ہیں ان سے ہم اجتناب کر سکیں اور پرہیز کر سکیں، یہاں تک ہے۔ اور قرآنی شخصیات کی بررسی کرنے کے لیے جو قاعدہ اور جو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پہ نازل ہوا ہے، لہٰذا پیغمبر جتنا قرآن کے بارے میں جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ لذا اگر پیغمبر خدا کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یا کسی آیت کے مصداق مفہوم کو معین کر لے تو ہم امتی ہونے کے ناطے سے بھی پیغمبر سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے،
اور پیغمبر ہم سے زیادہ جانتے ہیں خدا کی مراد کو، اس اعتبار سے بھی قرآن سے پیغمبر سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور اہل سنت کے بزرگان نے بھی کہا اگر پیغمبر خدا کسی آیت کی تفسیر کریں یا کسی آیت کی مصداق معین کریں تو ہمیں نہ فقط دوسروں کی طرف رجوع کرنے کی، مراجعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے جب بتا دیا تو بات ختم ہو گئی، سر تسلیم خم ہمیں ماننا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے آیت تطہیر کی تلاوت کی، سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں وہاں ایک کلمہ آیا ہے، پروردگار عالم کے ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، عنکم تم لوگوں سے، یعنی اہل البیت سے۔ تو یہ اہل البیت جس سے پروردگار عالم ہر قسم کی رجس اور پلیدگی، انشاءاللہ مزید وضاحت کریں گے، اس کو دور کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، وہ اہل بیت سے مراد کون ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ بے شک قبلہ، جہاں تک مجھے یاد ہے اس دوران جب ہم اہل بیت کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے آپ، تو وہاں پر کچھ ایک روایات جو آپ نے اہل سنت کی کتابوں سے لائی تھیں، وہاں یہ ذکر ہوا تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پیغمبر کس طریقے سے نکلتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ چادر بچھاتے ہیں اور اہل بیت کو اس میں جمع کرتے ہیں۔ یہ خود ان کے کلمات ہیں کہ پیغمبر جمع کرتے ہیں۔ بہت اچھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جناب عائشہ نے خود ارادہ کا اظہار نہیں کیا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جمع ہو جاؤں، لیکن ایک اور شخصیت ہیں ام سلمہ، تاریخی شخصیت ہیں بہرحال۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ام سلمہ کی طرف سے کبھی اس بات کا ارادہ کیا گیا یا جو ہے وہ یہ اظہار کیا گیا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہونا چاہوں گی؟ بہت اچھا، یہ ایک بہت ہی معقول سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے، جیسے کہ ہم نے کل کی گفتگو خلاصہ میں بھی یہ کہا کہ یہ جو پوری داستان کہیں یا پورا جو ماجرا کہیں اور واقعہ کہیں، اس میں پیغمبر خدا کا عمل ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ پیغمبر صبح نکل گئے، پیغمبر نے بلایا، پیغمبر نے چادر بچھائی، پیغمبر نے چادر ان کے اوپر ڈال دی، پیغمبر نے آیت کی تلاوت کی، پیغمبر نے پھر بعد میں دعا بھی کی پروردگار عالم کے بارگاہ میں، یعنی پیغمبر کا عمل ہے۔ تو یہاں ناظرین محترم کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں پیغمبر خدا کا عمل ہے، یہ کسی عام جذباتی انسان کا عمل نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر خدا حضرت عائشہ کے کمرے سے نکلتے ہیں، حضرت ام المؤمنین کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ پورا منظر جو اہل سنت برادران کے تفسیر اور حدیث کی وہ بھی معتبر ترین کتابوں میں سینکڑوں کتابیں ہیں، ہم فقط نمونے کے طور پر چند کتابوں کا یہاں پہ حوالہ دے دیا۔ لیکن اب تک کی گفتگو میں پیغمبر کا عمل ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے، لیکن حضرت عائشہ یا باقی کسی امہات المؤمنین میں سے کسی ام المؤمنین نے نہ اس وقت داخل ہونے کا تقاضا کیا، جیسے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں خود صحیح مسلم کی جو روایت تھی، نہ بعد میں تاریخ میں پیغمبر کے وصال کے بعد بھی کسی بھی ام المؤمنین نے اس آیت کے اپنے شان میں یعنی اپنی فضیلت کے ہونے کا دعویٰ کیا ہو، ہمیں تاریخ میں ایسا کوئی نہیں ملتا ہے۔ جبکہ اہل بیت علیہ السلام، مولا امیر علیہ السلام کی تاریخ میں، حضرت زہرا کی تاریخ میں، امام حسن علیہ السلام کی تاریخ میں، امام زین العابدین علیہ السلام کی تاریخ میں، باقی ائمہ کی تاریخ میں جا بجا ہمیں یہ دعویٰ بھی ہمیں ملتا ہے، یعنی آیت تطہیر ہماری شان میں، ہماری طہارت میں، ہماری عصمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن ایک بہت ہی آپ کے سوال سے مربوط جو جواب ہے وہ ہے ام المؤمنین حضرت سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا ہے۔ جیسے کل کے گفتگو میں ہم نے کہا پیغمبر خدا حضرت عائشہ کے حجرے سے، کمرے سے نکلتے ہیں، حضرت ام سلمہ کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ جناب ناظرین محترم اگر دیکھ رہے ہیں تو جناب علامہ جلال الدین السیوطی اپنی مشہور و معروف کتاب در المنصور فی تفسیر المأثور جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 38 میں طبرانی سے، علامہ طبرانی کی اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، طبرانی سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان ام سلمہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے نقل ہے، ان رسول اللہ قال لفاطمہ ایتینی بزوجکی وابنتیہ، یعنی یہاں پہ پیغمبر خدا کا عمل نہیں، پیغمبر کا دستور ہے، اس میں تعبیر یہ ہے، پیغمبر نے حضرت زہرا سے فرمایا یعنی اپنے شوہر کو اور اس کے 2 بیٹوں کو بلا لاؤ، فجاءت بہم، تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے شوہر کو اور 2 بیٹوں کو لے کے پیغمبر کے بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ تو فألقى رسول اللہ علیہم کساء فدکیا، دیکھیں یہاں پھر پیغمبر کا عمل ہے، پیغمبر کا کام ہے، عمل ہے، پیغمبر خدا نے ان کے اوپر چادر ڈال دی، ثم وضع یدہ علیہم، عجیب منظر کشی ہے، پھر پیغمبر کے دست مبارک ان بزرگان کے سروں پہ رکھ کے
قال فرمایا اللہم ان ہؤلاء آل محمد، پروردگارا یہی آل محمد ہے۔ وفی لفظ، ایک اور لفظ میں آل محمد فجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد کما جعلتها علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے پروردگار تو اپنا درود اور اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں آل محمد پر نازل فرمایا۔ یہاں سے آگے بہت دقت طلب ہے ناظرین محترم کے، اگر یہ صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو قالت ام سلمہ، ایک بہت خوبصورت منظر اہل بیت علیہ السلام پیغمبر نے جمع کیا۔ امام حسن امام حسین کو پیغمبر نے اپنے گود مطہر میں بٹھایا ہے اور حضرت علی اور حضرت زہرا علیہ السلام کو سامنے بٹھایا ہے، اس کے اوپر چادر یمانی کہیں یا چادر فدکی، پھر پیغمبر خدا کی دعا بھی ہے، ایک خوبصورت منظر ہے۔ تو ام سلمہ، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین کہتی ہے فرفعت الکساء لأدخل معهم، خب اپنے کمرے میں ہے اور محرم ہے، تو حضرت ام سلمہ نے یہ چادر اٹھا لی، فرفعت الکساء، میں نے چادر اٹھا لی، لأدخل معهم، تاکہ میں ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ کہہ رہی تھی میں دور سے دیکھ رہی تھی، میں نے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ داخل ہونا چاہ رہی ہے۔ اب دقت طلب یہ ہے فجبزہ من یدی، بعض نقل کے مطابق فجذبہ من یدی، جذبہ کہیں یا جبزہ کہیں، دونوں صورت میں کھینچ لینے کو کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ چادر کو پکڑ کے اٹھا کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے۔ پیغمبر رحمت ہے وہ پیغمبر جس کے بارے میں قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس پیغمبر کے حرکات و سکنات معصومانہ حرکات و سکنات ہے، اور وہ پیغمبر عادل پیغمبر ہے۔ یہ عادل پیغمبر جذبہ من یدی، چادر کو میرے ہاتھ سے کھینچ لی، یعنی میں داخل ہونا چاہ رہی تھی، پیغمبر یہ چادر مجھ سے چھین لیتے ہیں۔ اور فرمایا، کیا فرمایا؟ قال انکی علی خیر، تو اپنی جگہ پر ہے اور اپنی جگہ پر خیر پر ہو، ٹھیک ہے ادھر رہو۔ اور وہی علامہ جلال الدین سیوطی ادامہ مزید نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنَا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، حضرت ام سلمہ بہت ہی مؤدب خواتین میں سے ہیں، میں چوکھٹ پہ تھی اور یہ پنجتن کمرے کے اندر جمع ہو گئے اور یہ بہت خوبصورت نورانی منظر وجود میں آیا، تو میں داخل ہونا چاہ رہی تھی۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے پہلے پیغمبر سے کہا اے اللہ کا رسول، الست من اہل البیت، دیکھیں پیغمبر خدا اہل البیت کہہ کے دعا کر رہے ہیں، تو حضرت ام سلمہ کی اس کے بھی تقاضا ہے، کیا میں اہل البیت میں سے نہیں ہوں؟ سوالیہ انداز دیکھیں، اگر ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، ہاں، اس طرح سے جواب دینا چاہیے۔ قبلہ معاف کیجیے گا، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ بات کہی جاتی ہے اکثر کہ مثلاً یہ تو بالکل عام سی بات ہے کہ بیویاں تو اہل بیت میں ہوتی ہیں، اگر واقعاً ہوتی ہیں تو ام سلمہ کا یہ سوال کرنا ہی جو ہے وہ احسن، تم بہت خوب، بہت خوب۔ اگر یہ سوال کرنا بھی عجیب سا ہے اور سوال کا جواب بھی، چلو ہوتی ہے، جیسے آج کل کے بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اہل بیت سے مراد بیویاں ہیں، تو پیغمبر کو بھی کہتے ہیں یہ کوئی سوال ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی ہاں کہنا چاہیے تھا۔ پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں انک الی خیر انک من ازواج النبی، تم زوجات نبی میں سے ہو، یعنی اس معنی میں اہل البیت میں ہیں، لیکن آیہ تطہیر میں جن اہل البیت سے طہارت کا اعلان، جن کے طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، اس میں تم داخل نہیں ہے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب تفسیر در منصور ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تاریخ الکبیر المعروف تاریخ ابن ابی خثیمہ، یہ بہت ہی قدیمی کتابوں میں سے ہے، تقریباً قرن سوم میں تیسری صدی میں اس کا انتقال ہوا ہے، بہت ہی معتبر اور تفصیلی کتاب ہے۔ اس کتاب میں مزید اسی واقعے کو نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں یا رسول اللہ انا من اہلک قال انت الی خیر۔ پھر دوسری روایت میں کیا لکھتے ہیں؟ دوسری روایت میں لکھتے ہیں اللہم، پیغمبر خدا نے جب دعا کی اللہم ہؤلاء آل محمد، پروردگارہ یہی آل محمد ہے، فاجعل صلواتک و برکاتک علی محمد و آل محمد، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، انک حمید مجید۔ قالت ام سلمہ نے کہا فرفعت الکساء لأدخل معهم، میں نے چادر اٹھا لی ان کے ساتھ داخل ہونے کے لیے، فجذبہ من یدی، پیغمبر خدا پیغمبر معصوم پیغمبر ہے، عادل پیغمبر ہے، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے یا کوئی تبعیض کی ہے، یعنی حقیقت میں پیغمبر
قرآن کا مفسر واقعی اور مفسر حقیقی ہے، حقیقت میں اس آیے تفسیر کی مصداق معین کر رہے ہیں۔ فَجَذَبَهُ مِنْ یدی، میرے ہاتھ سے چادر کھینچ لی اور مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح امام احمد حنبل، ائمہ اربعہ اہل سنت کے بہت ہی معروف ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے امام احمد ابن حنبل شیبانی۔ اس کی معروف کتاب ہے المسند میں، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 314 میں، حدیث نمبر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 314 میں جناب احمد ابن حنبل ایک لمبی سند کے ساتھ حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ نقل کرنے کے بعد آخر میں پھر یہی لکھتے ہیں، قالت ام سلمہ فرفعت الکساء لادخل معهم فجذبه من یدی۔ محقق نے نیچے تحقیق کر کے لکھا ہے یہ حدیث صحیح سند ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، اس کتاب میں صفحہ نمبر 56 میں لکھتے ہیں، فجئت ادخل معهم فقال مکانکی انکی علی خیر، تم اپنی جگہ پر رہو، تم خیر پر ہو، یعنی یہ چادر کے نیچے آنا یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں، اللہم ہؤلاء آل محمد فاجعل صلواتک وبرکاتک علی آل محمد انک حمید مجید۔ قالت ام سلمہ فرفعت الکساء لادخل معهم فجذبه رسول اللہ، خود کلمہ رسول لایا ہے، رسول اللہ نے چادر میرے ہاتھ سے کھینچ لی اور فرمایا انکی الی خیر، تم خیر پر ہو، یہاں داخل ہونے کی کوشش مت کرو۔ اسی طرح علامہ طبرانی نے معجم الکبیر میں، علامہ طبرانی حدیث کے بہت ہی معروف حدیث شناس افراد میں سے ہے، جس کے معجم کبیر ہے، معجم الاوسط ہے، معجم صغیر ہے۔ معجم کبیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53 میں حدیث نمبر 2664 میں اسی حدیث کو پوری تفصیل کے ساتھ نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں، فرفعت الکساء لادخل معهم فجذبه من یدی۔ دیکھیں، بس متعدد حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں اہل سنت کے بزرگان مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے داخل ہونے کی کوشش کی، پیغمبر نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خدا معصوم ہستی ہے، اس کا فعل، اس کا عمل، اس کا قول، اس کے رفتار، اس کا کردار ہمارے لیے حجت ہے۔ وہ حقیقت میں قرآن کا مفسر واقعی اور مفسر حقیقی ہے۔ لہٰذا پیغمبر خدا اس آیے تطہیر میں انکم اہل البیت کو مصداق معین کرنے کے لیے یہ پورا اہتمام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ سے جو ہم نقل کی، حضرت عائشہ اصلا داخل ہونے کے مطالبہ ہی نہیں کر رہی ہے، حضرت ام سلمہ داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو پیغمبر خدا داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے، جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل البیت کے اس مصداق میں اپنی زوجات کو داخل نہیں کر رہے ہیں بلکہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں ان کو بھی داخل کریں یا یہ لوگ بھی داخل ہیں؟ خدا نخواستہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے اس آیت کی تفسیر کس طرح سے کی ہے، کیوں ہم پیغمبر کو مانتے ہیں، پیغمبر کی امتی ہے، پیغمبر نے جس طرح سے تفسیر کی ہے اسی طرح سے سر تسلیم خم ہونا ہماری مسلمانی کا تقاضا بھی ہے۔ بے شک، یعنی اس کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ پیغمبر اکرم نے کسی کو شامل نہیں کیا، بلکہ اگر کوئی شامل ہونے کی کوشش بھی کر رہا تھا تو پیغمبر نے انکار کر دیا، واضح کر دی یہ بات کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں۔ قبلہ، کوشش کرنا، منع کرنا، یہاں تک تو بات واضح ہو گئی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پیغمبر اکرم کے بعد یا اس زمانے میں بھی امہات المؤمنین میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں؟ یہ تاریخ حدیث کی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں کہیں پہ بھی کسی بھی امہات المؤمنین سے، نہ خود حضرت عائشہ کی جانب سے، نہ حضرت ام سلمہ کی جانب سے، نہ کسی اور امہات المؤمنین سے، کسی سے بھی یہ دعویٰ بھی ثابت نہیں ہے۔ جبکہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اہل البیت علیہم السلام، مولا امیر سے لے کر باقی ائمہ تک مختلف ادوار، مختلف مواقع میں ہر کوئی یہ دعویٰ کرتے ہوئے، کیونکہ ایک فضیلت ہے، یہ ایک منقبت ہے، اگر اسے فضیلت آپ کے لیے ہے تو کسی نہ کسی مورد میں کبھی نہ کبھی ہی صحیح، یعنی اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ یعنی آیہ تطہیر ہماری طہارت کی خاطر، ہماری عصمت کی خاطر، ہماری فضیلت اور منقبت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، تو بیان کرنا چاہیے۔ کوئی دعویٰ بھی
خود امہات المومنین کی طرف سے ہمیں نہیں ملتا ہے. یعنی کسی مقام پر بھی امہات المومنین میں سے کسی نے اس کو اپنی فضیلت شمار نہیں کیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ نے کئی مقامات کے اوپر اپنی فضیلت شمار کیا ہے. قبلہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عملی کیا رہی ہے؟ بہت کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے کہ خود آیت جب نازل ہوئی تو آیت میں اسی انکم اہل البیت کو مشخص کرنے کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت اور بڑا اہتمام ہم نے نقل کیا اور بیان کیا ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں. لیکن اس کے بعد آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد پیغمبر کا عملی جو رویہ ہے، عملی سیرت عملی ہے، وہ بھی عجیب ہے. یعنی واقعاً ہم جب دیکھتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عملی میں، تو آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد پیغمبر کا جو رویہ ہے، جو عمل ہے، جو سلوک ہے، بہت ہی یعنی منفرد قسم کا سلوک ہے. اگرچہ پورا قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، لیکن آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد میں اہل سنت برادران کے کم سے کم والی بات کو نقل کروں گا. اہل سنت برادران کے معتبر ترین حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے 6 مہینہ مسلسل، 6 مہینہ، آپ ہر مہینے میں 30 دن کو 6 کے ساتھ ضرب لگائیں تو 180 دن بنتا ہے. یعنی ایک معصوم نبی 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ نہیں، 6 مہینے کم سے کم کی بات کر رہا ہوں. ورنہ 6 مہینہ بھی کہا ہے، 7 مہینہ بھی کہا ہے، 9 مہینہ بھی کہا ہے، 12 مہینہ بھی کہا ہے، 19 مہینہ بھی کہا ہے. ہم کم سے کم کو لیتے ہیں. 6 مہینے ایک معصوم نبی پیغمبر خدا جیسی ہستی ہر روز صبح نماز سے پہلے اس دروازے پہ جا کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. میں ابھی ناظرین گرامی قدر کے خدمت میں اس کتاب کا حوالہ دے دوں، جمع الجوامع المعروف بالجامع الکبیر، علامہ جلال الدین السیوطی، جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 177 میں لکھتے ہیں ان النبی کان یمر. میں ادبی ایک نقطہ بھی بیان کروں. عربی زبان میں کانا افعال ناقصہ ہے، اس کے بعد جب فعل مضارع آ جاتا ہے تو وہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ماضی استمراری. یعنی پیغمبر کی عادت یہ تھی، پیغمبر کی سیرت یہ تھی. یعنی ایسا نہیں کہ پیغمبر نے ایک دفعہ یہ کام کیا ہو. کان یمر ببیت فاطمہ، جب بھی حضرت زہرا کے بیت سے مراد وہی کمرے سے گزرتے تھے، 6 اشہر، 6 مہینے. 6 مہینے آپ ابھی ضرب لگائیں گے تو 180 دن بنتے ہیں. یعنی 180 دن جب بھی پیغمبر خدا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے کمرے سے گزرتے تھے تو اذا خرج الی الفجر، وہ بھی سب سے بہترین وقت صبح کی نماز کے وقت ہے. اس وقت جب بھی حضرت زہرا کے دولت سرا سے کمرے سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل بیت یا اہل البیت، پھر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح جناب امام احمد ابن حنبل شیبانی کی ایک اور کتاب ہے، کتاب فضائل الصحابہ کے نام سے. کتاب فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل صفحہ نمبر 994 میں اسی واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کان یأتی، کان پھر وہی ہے، کان ان رسول اللہ کان یأتی ببیت فاطمہ 6 اشہر اذا خرج من صلاة الفجر. جب بھی صبح کے نماز کے لیے نکلتے تھے تو 6 مہینے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے کمرے سے جب گزرتے تھے تو یقول یا اہل البیت، وہی جو آیت تطہیر میں کلمہ آیا ہے، یا اہل البیت الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ امام احمد نقل کرتے ہیں. امام احمد ابن حنبل اپنی ایک اور کتاب المسند میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 257 میں لکھتے ہیں انس ابن مالک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے، اصحاب میں سے وہ صحابی ہے جس کو خادم الرسول کہتے ہیں. 10 سال کی عمر میں پیغمبر سے ملحق ہوئے اور ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ پیغمبر صبح نماز کے لیے جاتے تھے تو انس بھی
ساتھ جایا کرتا تھا. اس وجہ سے انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں ان النبی کان یمر ببیت فاطمہ 6 اشہر، 6 مہینہ جب بھی حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے سے گزرتے تھے تو اذا خرج الى الفجر فیقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسے بھی مقدم امام بخاری کا استاد، امام بخاری کا استاد ہے امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں، اس کی کتاب ہے المصنف، یعنی امام بخاری کا استاد ہے. جی یہ 211 ہجری میں یا 211 یا 215 میں اختلاف ہے، یعنی اس کا انتقال ہوا ہے، قرن سوم میں وفات پائے ہیں. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انس بن مالک سے ان النبی کان یمر ببیت فاطمہ 6 اشہر، جب بھی 6 مہینہ پیغمبر خدا حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے سے گزرتے تھے. یہاں دیکھیں ان بزرگان نے، ان محدثین نے، ان مورخین نے، ان مفسرین نے خود لفظ فاطمہ کو لایا ہے، ورنہ بیت علی کہنا چاہیے تھا. بے شک. ہاں یا کوئی اور کہتے ہیں. یعنی یہ جناب زہرا کی فضیلت فضیلت ہے. سب وہی یمر ببیت فاطمہ، جب بھی حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے سے گزرتے تھے 6 اشہر 6 مہینے، اذا خرج الى الفجر فیقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی طرح علامہ عز الدین ابن الاسیر جزری، اس کی بہت ہی معروف و مشہور کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، خصوصاً صحابہ کی تاریخ کے مطابق تفصیل ترین اور جامع ترین کتاب میں شمار ہوتی ہے. اسد الغابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 223 میں لکھتے ہیں ان رسول اللہ کان یمر ببیت فاطمہ 6 اشہر اذا خرج لصلاة الفجر یقول الصلاة یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اہل بیت محمد کر کے خطاب کرتے تھے. ہمیں تعجب ہوتا ہے، پیغمبر خدا معصوم ہستی ہے، ایسا نہیں کہ چلو ٹھیک ہے باب ہے، احساسات کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، عواطف کی وجہ سے نہیں ایسا کیا ہو. اگر بالفرض 6 مہینے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ جا کے آیے تطہیر کی تلاوت کرنے والا نبی ایک دن کم سے کم کسی اور کے دروازے پہ جا کے آیے تطہیر کی تلاوت کرتے، بے شک. ہاں کوئی اور شامل ہوتا، کوئی اور ہستی بھی اس آیے تطہیر کے منزلت میں شامل ہوتی تو 6 مہینے حضرت زہرا کے دروازے پہ آیے تطہیر کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو کسی اور کے دروازے پہ ایک دن 2 دن جا کے آیے تطہیر کی تلاوت کرتے. یہ ہمیں نظر نہیں آتا. قبلہ سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے حدیث اشک کو دیکھتے رہیں. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا ہے کیسے کروں میں تیری غربت جھٹلایا تجھ کو بی دربار میں بلا کر، تحریر تجھ سے لے کر ہنستا رہا ستمگر، نام محرموں میں ظالم لیتا تھا نام تیرا. ہے کیسے کروں میں تیری غربت بیان زہرا، جیسے کروں میں تیری غربت بیان زہرا. خنجر جو ظالموں نے لفظوں کا تھا چلایا، رسی گلے میں ڈالے ظالم علی کو لایا. منظر یہ پاک بی بی دل چیرتا ہے میرا، ہے کیسے کروں میں تیری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قم المقدسہ ایران سے ہادی ٹی وی کے توسط سے براہ راست پروگرام حدیث اشک کے ساتھ.
ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب. سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین محترم، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ریکارڈڈ واٹس ایپ وائس میسیج کے ذریعے سے اپنا پروگرام، اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے. اس پروگرام کی مناسبت سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، جو موضوع ہمارا گفتگو کا چل رہا ہے، اس مناسبت سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ضرور اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. ہمارے مہمان گرامی کے توسط سے اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آئیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، آئے تطہیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت عملی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ گفتگو فرما رہے تھے. میں دوبارہ ناظرین گرامی قادر کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر خدا کی سیرت عملی ہمارے لیے حجت ہے. جیسا کہ خود قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر خدا کی ذات اور پیغمبر خدا کی سیرت میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی پیغمبر نے جن کے ساتھ جس طرح سے رویہ اختیار کیا ہے، جس قسم کا سلوک اختیار کیا ہے، ہماری نجات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اسی طرح سے ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی سلوک ہونا چاہیے. پیغمبر خدا آئے تطہیر نازل ہونے کے بعد پیغمبر ہے، معصوم نبی ہے. معصوم نبی 6 مہینے 180 دن کم سے کم کی بات ہے، ورنہ 7 مہینہ بھی ہے، 8 بھی ہے، 9 مہینے، 12 مہینے، 19 مہینے تک خود اہل سنت برادران کے محدثین نے ذکر کیا ہے. ہم 6 مہینے کو ہی لے رہے تو 6 مہینہ کوئی واقعی عجیب سی بات ہے. یعنی پیغمبر کیوں جا رہے ہیں؟ یعنی ہر دن جا کے اس دروازے پر آئے تطہیر کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں پیغمبر؟ نعوذ باللہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یعنی پیغمبر نے ویسے ہی اپنی زندگی کے 6 مہینے جو ایسا کام کیا معاذاللہ جس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. پیغمبر ایک کام کرتے ہیں تو ہم مسلمان اس ایک کام کو سنت کے طور پر قبول کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اور پیغمبر خدا وہ بھی صبح کے وقت، وہ بہترین جو وقت ہے، دعا کرنے کے وقت ہے، عبادت کرنے کے وقت ہے، صبح کی نماز کے جاتے وقت وہاں جا کے چلو جگا لیں. ہو سکتا تھا نا ہر روز آئے تطہیر کی تلاوت کی کیا ضرورت ہے؟ میں مزید آگے بڑھوں گا کہ اہل سنت کے بہت ہی معروف و مشہور محدث امام حاکم نیشاپوری، امام حاکم نیشاپوری مسلک حنفی سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین. المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 172 میں امام حاکم، یہ حاکم اس کا نام نہیں ہے، یہ علمی لقب ہے. جس طرح حافظ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، ورنہ خود اس کا نام ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ النیشاپوری ہے. برادران اہل سنت کے علم درایا کے مطابق حافظ اور حاکم کی مختلف قسم کی ڈیفینیشن اور تعریف کی ہے. حافظ یعنی وہ محدث جو احادیث کے متن، اسناد، جرح و تعدیل، یعنی خلاصہ حدیث پہ پورا تسلط رکھتا ہو. بعض بزرگان کا 1,00,000 روایت تک کہا ہے. 1,00,000 روایت سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، جرح و تعدیل کے ساتھ، جس کو حفظ ہو اس کو ہم حافظ کہتے ہیں یا اس کو ہم حاکم کہتے ہیں. تو بہرحال حاکم ایک علمی لقب ہے. بعض نے یہ کہا امام حاکم اور امام حاکم حسکانی کے بعد میں کسی اور محدث کے لیے پھر حاکم نہیں کہا، یہ آخری ہے. یعنی اس حد تک حدیث میں تسلط رکھتے تھے. تو یہ بزرگ ایک کتاب لکھتے ہیں المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 172 میں حدیث نمبر 346 میں حدیث کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں ان رسول اللہ کان یمر ببیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 اشہر، 6 مہینہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے سے گزرتے تھے تو اذا خرج لصلاة الفجر الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں دیکھیں فقہ الحدیث کے اعتبار سے پیغمبر خدا کلمہ اہل البیت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اسی اہل البیت جو آیے تطہیر میں جو کلمہ ہے اس کلمے کے ساتھ تطابق بھی ہو جائے. اور مثلا خود لفظ اہل بیت ذکر کرنے کے بعد آیت پوری آیت کی تلاوت بھی ایسا نہ ہو کہ اس اہل بیت اور اس اہل بیت میں لوگ فرق کر لیں. ایسا نہیں، اسی آیت کو
تطبیق مراد ہے یہاں پہ، یہاں اہل البیت وہاں مثلا، ورنہ ہر روز دروازے پہ جا کے اہل البیت کہیں یا اہل بیت نہ کہیں، کبھی حضرت علی کو آواز دے دیں، کبھی حضرت زہرا کو آواز دے دیں، کبھی امام حسن کو آواز دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا نا۔ اگر فقط بلانا ہو، فقط جگانا مقصود ہو تو فقط دروازہ کھٹکھٹائیں، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ کلمہ اہل البیت آپ کو ہر جگہ میں ملے گا، اور فوراً آیے تطہیر کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اہل البیت آیا ہے، یعنی آیے تطہیر کے اندر جو اہل البیت آیا ہے اس سے مراد یہی اہل البیت ہے، یہ سمجھانا پیغمبر خدا کا مقصود ہے۔ جناب حاکم لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط المسلم، جناب امام مسلم نیشاپوری کی شرائط کے مطابق یہ حدیث صحیح السند ہے۔ بس یہ پیغمبر کے سیرت عملی یہ ہے، لیکن میں اس کے خلاصہ کروں گا۔ علامہ آلوسی بغدادی بہت بڑا مایہ ناز مفسرین میں سے ہے اور مسلک حنفی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی کے نام سے، جلد نمبر 13 میں، اسی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 15 میں علامہ آلوسی کی عبارت میں ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں نقل کروں گا۔ یہ عبارت صاف اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسی روایت کو، جو ہم نے کئی بار روایت تکرار کی اور تلاوت کی، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد آلوسی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ایک معمولی مفسر نہیں ہے، مایہ ناز مفسر ہے، جہان تسنن میں اس کا بڑا مقام ہے، اس کی تفسیر کا مقام ہے، خود بہت بڑا محقق ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں وَأَخْبَارُ، میں نے یہ ریڈ کر لگایا اگر نظر آ رہا ہے ناظرین گرامی قدر کو، وَأَخْبَارُ إِدْخَالِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں لہٰذا وہ آلہ کو میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ وَأَخْبَارُ إِدْخَالِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَابْنَيْهِمَا رضی اللہ تعالی عنہم تحت الکساء، وقوله علیہ الصلاۃ والسلام اللہم ہؤلاء اہل بیتی ودعاؤہ لہم، یعنی پیغمبر خدا کا مولا امیر علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے دو بیٹے رضی اللہ تعالی عنہم کو چادر کے نیچے داخل کرنے کے بارے میں جو روایتیں ہیں اور ان کے حق میں جو دعا کی، پروردگارہ یہی میرے اہل البیت ہیں۔ دیکھیں دو کام ہو رہا ہے، ایک کام مثبت ہے، یعنی پیغمبر خدا نے ان ہستیوں کو چادر کے نیچے داخل کیا، اور مزید کہتے ہیں وعدم ادخال ام سلمہ، ام سلمہ کو داخل نہ کرنے کے بارے میں جو روایتیں ہیں، یعنی ان ہستیوں کو چادر کے نیچے داخل کرنے کے بارے میں جو روایتیں ہیں اور ام سلمہ کو چادر کے نیچے داخل نہ کرنے کے بارے میں جو روایتیں، وہ روایتیں کتنی ہیں؟ ایک ہے، دو ہے، تین ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ اخبار اکثر من ان تحصى، ہماری گنتی سے بھی باہر ہے، جبکہ لاکھوں حدیثیں یاد ہونے کے باوجود بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری گنتی سے، شماری سے باہر ہے، یعنی ایک حدیث میں، دو حدیث میں ایسا پیغمبر نے ایسا کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی مولا امیر علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین علیہ السلام کو بلا کے چادر کے نیچے داخل کرنا اور ان کے حق میں دعا کرنا اور ام سلمہ کو داخل ہونے کی اجازت نہ دینے کے بارے میں جو روایتیں ہیں، وہ روایت ایک دو تین چار روایتیں نہیں ہیں، بلکہ اکثر من ان تحصى، ہماری گنتی سے بھی باہر ہے۔ پھر مزید آگے لکھتے ہیں وَهِيَ مُخَصِّصَةٌ، یعنی پیغمبر کی یہ سیرت عملی، پیغمبر کا یہ فرمان، پیغمبر کا یہ کردار، پیغمبر کا یہ عمل، پیغمبر کا یہ اہتمام خود مخصص ہے لعموم اہل البیت۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل البیت یعنی گھر والی، یوں کہتے ہیں، تو جناب آلوسی بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر کا یہ عمل، پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کے طرز زندگی خود مخصص ہے لعموم اہل البیت، یعنی اس کلمے میں جو اس آیت تطہیر میں جو اہل البیت آیا تھا، بِأَيِّ مَعْنَى كَانَ الْبَيْتِ، آپ البیت کو جس معنی میں بھی لے لیں، لیکن پیغمبر کا یہ فرمان، پیغمبر کا یہ کردار، پیغمبر کی یہ سیرت اس کے لیے مخصص ہے۔ مزید بیان کرتے ہیں فَالْمُرَادُ بِهِمْ، یعنی اس اہل البیت سے مراد من شملہم الکساء ولا يدخل فیہم ازواجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں اہل البیت سے مراد وہی چادر کے نیچے جتنے افراد آئے تھے وہی مراد ہے، اور چادر کے نیچے پیغمبر خدا نے اپنی زوجات میں سے کسی زوجے کو داخل نہیں کیا، لہذا وہ نہیں ہے۔ جی قبلہ ایک سوال موصول ہوا ہے، اسے لے لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جناب اللہ جاوید صاحب، آپ کو بھی، اور میرا جناب حلیمی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ آج ایام فاطمہ کے عنوان سے بہت اچھا بیان فرما رہے ہیں۔ میں ہدیہ تعزیت سید الانبیاء سے لے کے پاک امام زمان تک خود پاک بی بی کی شہادت کا پاک بی بی کو پرسہ پیش کرتا ہوں، پاک بی بی کی اولاد کو۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں ذہن میں لیے بیٹھا تھا، حلیمی صاحب بھی اس موضوع بیان فرما رہے تھے کہ جب سید الانبیاء آیت تطہیر پڑھ کے دروازے کے پاس سے کھڑے ہوتے تو کیا ایسا ہو گیا تھا کہ سید الانبیاء کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس دروازے کو جلایا گیا؟ اور میں نے ایک عالم سے سنا ہے، آپ اس کے بارے میں ضرور بتائیں کہ بی بی جب تک زندہ رہی 72 دن یا 93 ڈیز یا اس سے علاوہ، تو بی بی کو ہر سانس کے ساتھ تکلیف ہوتی تھی، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، بی بی نے کتنے اپنے والد کے بعد وہ دن گزارے۔ تو اس بارے میں مکمل تفصیل اور ایک دست بستار ہے کہ ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ میری آواز کل بھی آپ، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ معصومہ کم گھر میں پہنچے، بی بی کو بھی پرسہ دیں، میرے لیے، میری اولاد کے لیے پھر دعا فرما دیں، خدا بند متعال آپ اس کا میرے سوال کا جواب ضرور دیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ قبلہ سوال تفصیل طلب ہے، یا آپ ابھی جواب دینا چاہیں یا پھر کسی انشاءاللہ اس جواب آئے گا بھی، اس کے تفصیلی جواب بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو جناب آلوسی جی اس کے عبارت کی آلوسی مزید لکھتے ہیں وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ظَاهِرَ مَنْ صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْن وفي روایت ثقلین، حدیث ثقلین کو ذکر کرتے ہیں، کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یعنی اس آیت کے ذیل میں، آیت تطہیر کی ذیل میں پیغمبر کا کردار، پیغمبر کا عمل، پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کے فرمان، اور ساتھ میں حدیث ثقلین، ان کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آلوسی کہتے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ یقتضی ان النساء المطہرات غیر داخلات فی اہل البیت۔ نساء مطہرات یعنی ازواج نبی، پیغمبر خدا کی زوجات امہات المؤمنین ہے، محترم ہیں، ہم ان کے احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن احترام کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم پیغمبر سے بھی آگے بڑھ کے ان کی کسی اور جگہ میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ازواجہ امہات المؤمنین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ محترم ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ تو ان النساء المطہرات غیر داخلات فی اہل البیت، اس اہل البیت میں شامل نہیں۔ کون سا اہل البیت میں؟ وہ لغت والے اہل البیت نہیں جو معمولاً مولانا کہتے ہیں کہ اہل البیت یعنی گھر والی۔ آلوسی کہتے ہیں الذین ہم احد الثقلین، وہ اہل بیت جو ثقلین کے برابر قرار دیا ہے، اس اہل البیت میں زوجات نبی شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ علت بھی بیان کرتے ہیں، لأن عطرۃ الرجل کما فی الصحاح نسلہ، عطرت اسی بندے کی نسل کو کہا جاتا ہے، اور زوجات نبی زوجات ہے، اور بعض بزرگان نے یہاں تک کہا کہ اگر طلاق دی جائے تو وہ تو جدا ہو جاتی ہے۔ بے شک، لہٰذا وہ اہل البیت جو حدیث ثقلین میں قرآن کے برابر قرار دیا ہے، اس اہل البیت میں زوجات نبی شامل نہیں ہے۔ یہ جناب آلوسی نے تفسیر روح المعانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 22 میں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا بھی ہم نام لیں گے، جناب ابو جعفر طحاوی، متوفہ 321 ہجری، یعنی متقدمین میں سے، پرانے علماء میں سے، بہت ہی معروف و مشہور ہے۔ اس کی کتاب ہے شرح مشکل الآثار، شرح مشکل الآثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245، حدیث نمبر 655 میں لکھتے ہیں ان المرادین بما فیہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی وفاطمۃ وحسن وحسین دون من سوا۔ یہاں اس آیت تطہیر میں عنکم الرجس اہل البیت کہا ہے، اس سے مراد پاک پیغمبر علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن و حسین علیہم السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ خود ان کی عبارت ہے، میں نے کچھ اضافہ نہیں کیا، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ابو بکر نقاش، متوفہ 351 ہجری، مقریضی فضل آل البیت صفحہ نمبر 75 میں لکھتے ہیں اکثر یعنی اجمع اکثر اہل التفسیر، اجمع جب کہتے ہیں اجماع،
وہ بھی اہل سنت کی مراد ہے، نہ اہل تشیع کے. یعنی اہل تشیع کے اکثر مفسرین کا اتفاق ہے، اجماع ہے اہل سنت کے. کیا ہے؟ انہا، یہ آیت تطہیر، نزلت فی علی و فاطمہ و حسن والحسین صلوات اللہ علیہم. یہ آیت ان زوات کے مقام اور منزلت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اور ہمارے زمانے کے ایک بہت ہی مایہ ناز عالم ہے احمد ابن محمد شامی، اس کی کتاب ہے جنایت الاقوی علی ذخائر الحمدانی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 125 میں اس سے بھی عجیب عبارت لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں وقد اجمعت امہات کتب السنہ وجميع كتب الشيعة على أن المراد بأهل البيت في آية التطهير النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين لأنهم الذين فسر بهم رسول الله. وہ جو بات ہم نے کل کی تھی، فسر بهم رسول الله المراد بأهل البيت في الآية. وكل قول يخالف قول رسول الله من بعيد أو قريب مضروب به عرض الحائط. وتفسير الرسول أولى من كل تفسير إذ لا أحد أعرف منه بمراد ربه. کتنی خوبصورت بات کی ہے، وہی بات جو ہم نے کل کی تھی. کہا تھا کہ اجمعت امہات کتب السنہ، اہل سنت کے بنیادی ترین کتابیں، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو، چاہے وہ تاریخ کی کتاب ہو، چاہے وہ تفسیر کی کتاب ہو. امہات سے مراد یعنی بنیادی جو کتابیں ہیں، بنیادی کتابیں. وہ جمیع کتب الشیعہ، اور مکتب اہل البیت علیہ السلام کی تمام کتابیں. علی ان المراد باہل البیت فی آیت التطہیر، آیت تطہیر میں اہل البیت سے مراد کیا ہے؟ وہاں پہ کہا ہے ان تمام کتابوں میں نبی اس میں شامل ہے، علی اس میں شامل ہے، فاطمہ اس میں شامل ہے، حسن و حسین علیہم السلام اس میں شامل ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا اس میں شامل ہے؟ تو یہ بزرگ لکھتے ہیں لأنہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں فسر بہم رسول اللہ المراد باہل البیت فی الآیت، آیت میں جو اہل البیت آیا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، پیغمبر نے عملاً و قولاً تفسیر کر کے سمجھایا ہے اس اہل البیت سے مراد یہ ذوات ہے اور یہ ہستیاں ہیں. پھر مزید خوبصورت بات یہ ہے وَكُلُّ قَوْلٍ يُخَالِفُ قَوْلَ رسول اللہ، پیغمبر خدا کے قول کے مقابل میں کسی بھی مفسر یا محدث یا کسی مفتی یا مولوی کا کوئی قول ہو، پیغمبر فرما رہے ہیں اہل البیت سے مراد یہ ہستیاں ہیں. اس کے مقابل میں کوئی محدث آ کے کہے، کوئی مورخ آ کے کہیں، کوئی مفسر آ کے کہیں، کوئی مفتی آ کے کہیں، نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور افراد اس میں شامل ہیں، کہیں من بعید او قریب، چاہے وہ پیغمبر کے قول کے مخالف بہت بعید درجے کا ہو یا قریب درجے کا ہو، پیغمبر کے فرمان کا مخالف کسی بھی انسان کا، یا محدث ہو، مفسر ہو، مورخ ہو، مفتی ہو، کسی بھی کا قول ہو، تو کہتے ہیں مضروب بہ عرض الحائط، اس قول کو دیوار پہ ماننا چاہیے. اس کی کیا حیثیت ہے جب پیغمبر کے قول کے مخالف ہے؟ وتفسیر الرسول اولا من کل تفسیر، پیغمبر خدا کی تفسیر ہر تفسیر سے مقدم ہے اور ہر تفسیر سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس بیان کرتا ہے اذ لا احد اعرف منہ بمراد ربہ، اپنے پروردگار کی مراد کے بارے میں پیغمبر جتنا جانتے ہیں، پیغمبر جتنا علم رکھتے ہیں، کوئی اور علم نہیں رکھتا ہے. لہٰذا ان بزرگان کی تصریحات کے مطابق ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اہل البیت سے مراد فقط یہی ذوات پنجتن پاک ہیں. مزید کتابیں اہل سنت کے ہمارے پاس موجود ہے، بیسیوں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں. میں بس ایک کتاب کر کے آپ کو پھر اگلا سوال سنوں گا. جناب طحاوی کی کتاب ہے صحیح شرح العقیدۃ الطحاویہ او المنہج الصحیح فی فہم عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، یعنی باقاعدہ اہل سنت کے عقیدہ کو بیان کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب کے یعنی صحیح شرح عقیدۃ الطحاویہ کی صفحہ نمبر 658 میں تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں اہل البیت سے مراد ہم سیدنا علی و سیدۃ فاطمہ و سیدنا الحسن و سیدنا الحسین علیہم السلام و ذریتہم من بعدہم. یہ دیکھیں باقی ائمہ کو بھی شامل کر رہا ہے، خدا اہل سنت کے بزرگان ہیں. من بعدہم ومن تناسل منہم، یعنی ان کی نسل سے باقی ائمہ خدا علیہم السلام، یہ سب کے سب اس اہل بیت میں شامل ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ للحدیث الصحیح الذی نص النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ علی ذلک،
حدیث صحیح میں یعنی پیغمبر خدا نے فرمایا اہل البیت سے مراد یہ ذوات ہے اور یہ ہستیاں ہیں۔ یہ کب کہا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، نزلت هذه الآیۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آیے تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی فی بیت ام سلمہ کے کمرے میں، تو فدعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وحسنا وحسینا، حضرت زہرا، حضرت امام حسن امام حسین کو بلانے کے بعد فجللہم بکسا، خود پیغمبر نے ان کے سر پہ یہ چادر ڈال دی، وعلی خلف ظہرہ فجللہ بکساء، علی کو پیچھے بٹھایا، پھر وہ چادر ڈال دی، پھر ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، قالت ام سلمہ انا معہم یا نبی اللہ، قال انت علی مکانک وانت الی خیر۔ تو ان بزرگان کی تصریحات سے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اہل البیت سے مراد پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ ہی ہیں۔ جی بہترین قبلہ، یعنی اب تک کی جو گفتگو ہے اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت، برادران اہل سنت کی جو معتبر ترین اور بنیادی ترین کتابیں ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو لیا گیا ہے، جبکہ خود اس بات کی نفی بھی کی گئی ہے کہ اگر کوئی اور شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق ایسا کرنا درست نہیں ہے، نہ وہ شامل ہو سکتا ہے نہ کسی کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ قبلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنی بھی ہستیوں کو بعد میں شامل کیا گیا ہے تو اس میں ظاہراً کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تحریف ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ میں اپنے آخری سوال کی طرف آؤں گا اور وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اب بہت محدود ہے۔ قبلہ، آیت تطہیر کا پیغام کیا ہے؟ کیا درس ہمیں آیت تطہیر سے ملتا ہے؟ اب تک ہم نے یہ کوشش کی کہ یہاں پہ پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے کہ تم لوگوں سے یعنی اہل البیت سے ہر قسم کی رجس، تو یہاں رجس کی میں وضاحت کروں۔ رجس عربی زبان میں پلیدگی اور گندگی کو کہا جاتا ہے۔ بعض برادران اہل سنت کے علماء اس آیت کے سیاق سے یہ